اردو سبق نمبر 3 قرارداد لاہور پس منظر و پیش منظر. مشق. پہلا ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. پہلا سوال ہے 14 اگست کی صبح کیا پیغام لے کر آئی تھی؟ 14 اگست کی صبح پیغام لے کر آئی تھی کہ یہ ملک ہمیں بہت مشکلات سے اور بہت سے لوگوں کی قربانی سے حاصل ہوا ہے اور مسلمان قائدین کی انتھک محنت سے حاصل ہوا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنی چاہیے. دوسرا ہے سوال مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے جلسے کے جوش و خروش کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں. مسلم لیگ کا پنڈال منٹو پارک میں بنا جو آج کل اقبال پارک کہلاتا ہے. مسلمانوں کے دلوں میں جوش و خروش موجزن تھا. خون جوش مار رہا تھا. قائد اعظم کی ولولہ انگیز تقریر ایک فضل الحق کا قرارداد پیش کرنا اور باقی قائدین کی خطابت اور شعلہ بیانی آتش نوائی نے لوگوں کے جذبات کا سیلاب لے آئی. تیسرا سوال ہے کن واقعات نے ملک کے ظہور میں اہم کردار ادا کیا؟ جون کا اعلان، انگریزوں کی واپسی کا پروگرام، باؤنڈری کمیشن کا قیام اور اس طرح کے دوسرے واقعات نے ملک کے ظہور میں اہم کردار ادا کیا. خاکساروں پر بندش کے اعلان کے بعد تحریک کے رہنماؤں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ خاکساروں پر بندش کے اعلان کے بعد تحریک کے رہنماؤں نے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا. لاہور کے گلی کوچوں میں چپراست کی صدائیں بلند ہوئیں، خاکی وردیاں نکل کیے ہوئے اور فوجی قواعد کے مظاہرے ایک طوفانی صورتحال کا منظر دے رہے تھے. 23 مارچ 1940 کو جلسے میں کن رہنماؤں نے عوام کے جوش کو گرمایا؟ جلسے میں قائد اعظم کی ولولہ انگیز تقریر ایک فضل الحق کا قرارداد پیش کرنا، نواب بہادر یار اور مولانا ظفر علی خان کی شعلہ بیانی، خلیق الزمان کی آتش نوائی نے اپنی تقریروں کے ذریعے عوام کے جوش کو گرمایا. چھٹا سوال ہے پاکستان کی تاسیس کا اعلان مصنف نے کہاں سنا؟ پاکستان کی تاسیس کا اعلان مصنف نے سمڑیال میں سنا. ساتواں سوال ہے آزادی کے فوراً بعد پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ آزادی کی صبح نو خوشی اور غم دونوں کے پہلو رکھتی ہے. آزادی کی قربانی اور مہاجرین کی آمد، ان کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنے جیسے مسائل کا سامنا پاکستان کو اپنے اوائل کے سالوں میں پیش کرنا پڑا. 8واں سوال ہے پاکستان کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ آج کے نوجوانوں کے ذمے میں یہ کام ہے کہ حقائق کو دیکھیں اور محاسبے کے عمل کو توڑ پھوڑ کی بجائے مثبت بنیادوں پر استوار کر کے پاکستان کی بقا کا سماں کریں اور نئے نصب العین میں پاکستان کی سماجی ترقی کو ڈھالیں. 9واں سوال ہے مضمون نگار نے کسی بھی سیاسی تحریک کی ناکامی کی کیا وجوہات بیان کی؟ بعض اوقات سیاسی تحریک کو سنبھالا نہیں جا سکتا کہ جب وہ اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے تحریک ناکام ہو جاتی ہے. اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں. 14 اگست کی صبح ایک ایسی سرزمین کا پیغام لے کر آئی کہ جس سے پہلے کے سیاسی حالات کا ایک سرا 23 مارچ سے جڑا ہوا ہے. مارچ کے ان دنوں میں شہر لاہور میں غم اور خوشی دونوں کے احساس ہی موجود تھے. جلسے کی تیاریاں کی جا رہی تھی کہ خاکسار تحریک پر بندش کا اعلان ہوا کہ جس کے خلاف جانے کا تحریک کے رہنماؤں نے فیصلہ کیا تھا، مگر بعد میں وہ تحریک کو سنبھال نہ پائے. جلسے میں جن لوگوں نے شرکت کی وہ بہت پریشان تھے. اس جلسے میں طلباء نے بھی شرکت کی. قائد اعظم اور باقی تمام قائدین کی تقریروں نے سب کو جگا دیا. آگ لگانا اور قتل کرنا روز کا معمول بن چکا تھا. ہندوستان میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے. آزادی کی صبح خوشی اور غم دونوں کے ملے جلے جذبات لے کر آئی تھی. آج کل کے نوجوانوں کے لیے کام یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر دھیان دیں اور ان کے لیے ان کی زندگی کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے ملک پاکستان کو سنوارنا ہونا چاہیے اور اس کے لیے دن رات کام کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں. مماثلت اس کا مطلب ہے مشابہت. علی اور احمد کی شکل میں بہت مماثلت ہے. اگلا لفظ ہے استعمار، اس کا مطلب ہے نو آبادی.
بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان استعماریت سے سخت نالاں تھے. صف آرا ہونا، مقابلے کے لیے تیار ہونا. غزوہ احزاب میں تمام کفار مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے. خون آشامی، اس کا مطلب ہے خون خوار. تحریک خاکسار پر خون آشامی سے حملہ کیا گیا. شعلہ بیانی اور آتش نوائی دونوں کا مطلب ہے، دونوں سے یہی مراد ہے وہ تقریر جس کو سن کر لوگوں میں جوش پیدا ہو. شعلہ بیانی کا جملہ مولانا ظفر علی خان شعلہ بیاں مقرر تھے، اور آتش نوائی کا جملہ 23 مارچ کے جلسے میں خلیق الزمان کے تقریر نے تمام مسلمانوں کے جذبات کو گرما دیا. مارچ کے جلسے میں خلیق الزمان کی آتش نوائی نے مسلمانوں کے جذبات کو گرما دیا. پھر ہے ہاتھ پاؤں مارنا، اس کا مطلب ہے کوشش کرنا. اس کا جملہ ہے اس نے نوکری کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مارا. اگلا ہے تن من کی بازی لگا دینا، آخری حد تک کوشش کرنا. برصغیر کے مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے تن من کی بازی لگا دی. آخری لفظ ہے ہمارے پاس محاسبہ، جس کا مطلب ہے حساب یا پوچھ گچھ. نیب کا ادارہ یا نیب لوگوں کا محاسبہ کرتا ہے.